السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمراب شریف ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بیسکلی ڈسکس کریں گے بچوں کے چڑچڑے پن اور اس کی وجوہات کو۔ ایک بہت کامن پرابلم آج کل کے ٹائم میں ہمیں یہ چل رہا ہے کہ ماں باپ بھی اس چیز سے تنگ ہے کہ بچے بہت کرینکی ہوئے ہیں، اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے، چڑچڑا ہے، اینگر ایشوز چل رہے ہیں۔ غصے میں بہت زیادہ رہتے ہیں، اریٹیبل رہتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کسی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ سو کیا وجوہات ہیں جو ان کو کام کر سکتی ہیں؟ وہ کیا وجوہات ہیں جو ان کی چڑچڑے پن کی وجوہات بن رہی ہیں، وجہ بن رہی ہیں؟ سو اس میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی وجہ کو تو ہمیں نظر آتی ہے کہ 3 بیسک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی جب کوز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس میں پیتھولوجیکل ریزنز دیکھتے ہیں کہ کوئی بیماری تو نہیں ہے بچے کو، کوئی انفیکشن تو نہیں چل رہا، معدہ خراب تو نہیں ہے، کیا اس کی خوراک ٹھیک ہے، خوراک زیادہ کم تو نہیں ہے، یا خوراک زیادہ تو نہیں لگ رہی، اس کو بھوک زیادہ تو نہیں لگ رہی، کیا اس کا میٹابولک ریٹ زیادہ تیز تو نہیں ہے، یا میٹابولک ریٹ زیادہ سلو تو نہیں ہے، کیا اس کا جسم کی گروتھ بالکل ٹھیک ہے، کیا اس میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے، کیلشیم کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے، کیا منرلز کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے، کیا اس کو اگر پیچز زیادہ آتے تو زنک کی کمی تو نہیں ہے، کیا اس کا معدہ زیادہ خراب تو نہیں ہے، کیا اس کو جسمانی کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی پیتھولوجیکل ریزنز کو فائنڈ آؤٹ کریں بائی کنسلٹنگ اے ڈاکٹر اینڈ فزیشین کہ سر یہ بچہ پہلے بالکل ٹھیک تھا، ایبرپٹ چینج آئی ہے یہ، تو اس کی وجہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، تو اس کو رجوع کریں۔ اگر ہم ان کی پیتھولوجیکل ریزنز میں ان کی بیماری کو، ان کے انفیکشن کو، ان کے معدے کو، ان کی گروتھ کو، ان کی منرلز ڈیفیشنسی کو، چاہے وہ آئرن ہو، چاہے وہ وٹامن ڈی ہو، کیلشیم ہو، وٹامن بی کمپلیکس ہو، پورا کریں تو دے گیٹ بیٹر۔ سیکنڈ، جو سب سے بڑی پرابلم دیکھی گئی ہے بچوں میں کہ چڑچڑے پن کی وجہ ان کا ماحول آتا ہے۔ یاد رکھیں، انوائرمنٹ جسے ماحول کہتے ہیں اور بیہیویئر سائیکولوجیکل ایشو، دیز آر وائس ورسا تھنگس، یہ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں۔ اگر انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو بیہیویئر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اچھے ہوں گے، لیکن اگر انوائرمنٹ برا ہوگا تو آٹومیٹکلی ان کا بیہیویئر بچوں کا جس میں وہ گروتھ کر رہے ہیں، جس میں وہ بڑھ رہے ہیں، جس میں وہ گروم کر رہے ہیں، اگر وہ غلط ہے تو بیہیویئر بھی اپسیٹ ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، اور اس میں امپیکٹ پڑ سکتا ہے، برا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم انوائرمنٹل فیکٹرز کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ماحول کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ہم بڑوں کا لہجہ، ہم بڑوں کا اخلاق، ہم بڑوں کی رسپیکٹ، ہم بڑوں کی باتیں کرنے کا طریقہ، ہم بڑوں کا کنورسیٹ کرنے کا طریقہ، ہم بڑوں کا امپیکٹ جو بچوں پہ پڑتا ہے، وہ ریزن آتی ہے۔ کیا ہم بڑے اخلاقیات میں بالکل ٹھیک ہیں؟ کیا ہم میں غصہ یا چڑچڑا پن تو نہیں؟ کیا ہم بچے کے ساتھ زیادہ ایگریسو بیہیو تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم بچے کو اس کا ٹائم جو اس کو دینا چاہیے پراپر دن میں وہ دے پا رہے ہیں؟ کیا وہ اس کے ٹینٹرمز ہمارے اس ٹائم کی کمی کی وجہ سے تو نہیں؟ کیا ہم اپنے ڈیفیکلٹ روٹین، اپنی ڈیلی روٹین سے وقت نکال کے بچے کو اتنا ٹائم ضرور دے رہے ہیں کہ وہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کی پرابلمس کو؟ کیا وہ جن تبدیلیوں سے گزر رہا ہے کیا ہم ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہ وجہ بنتی ہے۔ کیا ہم نے بڑوں نے اپنی ایک روٹین بنائی ہے کہ جو ہم بچوں پہ حاوی کر سکیں؟ تو کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم، اور سی بائی یور اون کالر فرسٹ۔ بچوں کو دیکھنے سے پہلے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنا گریبان ایک دفعہ لازمی چاہیں۔ کیا آپ کا گریبان ٹھیک ہے؟ کیا آپ کی روٹین ٹھیک ہے؟ کیا آپ کے کھانے پینے کی، عادات کی، کام کرنے کی، پڑھنے کی، کھیلنے کی روٹین ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہی چیز بچے اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم بچے کو کرینکی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فیکٹر دیکھیں کہ بڑے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، بڑوں کی روٹین ٹھیک ہے، بڑوں کی عادات ٹھیک ہے، بڑے رسپیکٹ دے رہے ہیں دوسرے کو، بڑے ایگریسو تو نہیں ہیں، بڑوں کو غصے کی شکایت تو نہیں، بڑوں میں چڑچڑا پن تو نہیں ہے، بڑوں میں بے صبری تو نہیں ہے۔ اگر بڑے، چاہے وہ پیرنٹس کی صورت میں ہو، چاہے وہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پھپھو، خالہ، چاچو، ماموں، تایا، ان سب یہ ریلیشن شپس
میٹر کرتے کہ ان کا اخلاق کیا ہے جس سے وہ بچے اڈاپٹ کر رہے ہیں. اگر وہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں, وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے کے بات کر رہے ہیں, وہ ان کا رجوع علم کی طرف زیادہ ہے, تو آٹومیٹیکلی آپ کو سٹریس لینے کی ضرورت ہے, بچے بھی اس طرف آئیں گے. لیکن اگر بڑوں کی ہی پرابلم آ رہی ہے, بڑوں کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں, اور وہ بچہ جب ان کو کیری کر رہا ہے اور اس میں وہ ایشوز آنا شروع ہو گئے, اور بڑے اس چیز سے پریشان ہے کہ بچہ کیوں اگریسو ہو رہا ہے, تو پلیز سی بائی یور اون کالر فرسٹ. اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے لہجے کو دیکھیں, اپنی انوائرمنٹ کو دیکھیں, اپنی روٹین کو دیکھیں, اپنے کھانے پینے کے طریقے کو دیکھیں. سو ہمارے ہاں جو بڑوں کے ایشوز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, بچے آٹومیٹکلی بہتر ہو جائیں. تیسری پرابلم ہمارے بچوں پہ آتی ہے لاگو, کہ ہم کیا ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں. کیا اگر بڑے موبائل زیادہ یوز کر رہے ہیں اور بچوں کو آئی پیڈس ملے ہوئے ہیں, ٹیبلٹس ملی ہوئی ہیں, موبائلز ملے ہوئے ہیں, اور بچے بڑوں کو دیکھتے وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں, تو قصور تو بڑوں کا ہوا نا جی. تو بڑوں کو پہلے چاہیے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں, بچے دور ہو جائیں. لیکن اس کے برعکس اگر بچے اپنی ارلی ایج میں سوشل میڈیا میں انوالو ہو جائیں گے, ایسی ویڈیوز دیکھیں گے جس میں ایگریشن ہے, غصہ ہے, فائٹنگ ہے, لڑائی ہے, ڈس رسپیکٹ ہے, اخلاقیات سے دور چیزیں دیکھیں گے, تو 100% وہ اڈاپٹ اگر انوائرمنٹ سے نہیں کر رہے تو سوشل میڈیا سے کر رہے ہیں. سو ہمارے لیے ضروری بہت زیادہ یہ ہے کہ ان کا اسکرین ٹائم کم کریں, ان کی ایکٹیویٹی ٹائم جو فزیکل ایکٹیویٹی ٹائمز ہے وہ بہتر کریں, اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر کریں جس سے بچے بہتر ہوں, اور ان کی صحت کا دھیان رکھیں, ان کی روٹین کا دھیان رکھیں, ان کے کھانے پینے کا ٹائم ایک رکھیں, اور اس ٹائم سے اوپر نیچے نہ ہو. بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے اگریسو ہو, کیونکہ بچے زیادہ ایکسپریس نہیں کر پاتے, ان کے ابھی نالج جو وکیبلری ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ اپنے آپ کو صحیح طرح بیان نہیں کر پاتے, ایکسپریس نہیں کر پاتے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, تو وہ اپنے ٹینٹرم شو کرتے ہیں ایگریشن بیہیویئر کے ساتھ, کرینکینس کے ساتھ, چڑچڑے پن کے ساتھ, کہ پرابلم ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کو ٹائم دے رہے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, تو اگر اس کے پاس لیس وکیبلری بھی ہے لیکن آپ اس کے ٹینٹرم سے سمجھ جائیں گے, یار اسے بھوک لگ رہی ہے, اس کی بھوک کو بہتر کیا جائے, یار اسے پیاس لگی, یا اس کے سونے کا وقت ہے کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی. ذہن میں ایک بات رکھیے گا, بچوں کے ٹینٹرمز کے پیچھے ریزنز ہیں, اور وہ ٹینٹرمز, وہ ایگریشن, وہ چڑچڑاپن کسی وجہ سے ہو. وجہ کیا کیا ہو سکتے, کچھ ایگزامپلس میں دے دیتا ہوں, جس میں لیک آف پراپر سلیپ ہے, ان کی سلیپ روٹین نہیں ٹھیک, چڑچڑاپن کا باعث بنتا ہے. کم از کم ایک بچے کو 1 سال سے 10 سال کے درمیان میں 8 سے 10 گھنٹے سونا چاہیے. ایون دیکھا ہے کہ لیس دین 2 ایئرس میں 12 آورس کی سلیپ بھی بچے کی ہیلدی گروتھ کا باعث بنتی ہے, ریزن ہے. سو سب سے پہلے سلیپ فیکٹر. سیکنڈ, روٹین کھانے پینے کی, کہ آپ ایکٹیویٹی میں بے شک جتنے مشغول رکھیں بچے کو, لیکن اس کی کھانے پینے کی روٹین ضرور رکھیں, کہ ایک وقت اگر آپ 2 بجے ڈیفائن کیا تو کھانا اس سے لیٹ نہ ہو. بچہ کھیل رہا ہے, اس کو بلائیں تاکہ وہ کھانا کھائے, تو دیکھیے گا اس کا جو موڈ ہے بہت ہیپی, ہیلدی رہے گا. تھرڈ چیز, اٹینڈ کروانا فزیشین سے اگر اس کو کوئی پیتھولوجیکل پرابلمس ہے, انسٹیڈ آف ڈوئنگ کویک پریکٹس یا اناپروپریٹ انلیگل پریکٹس. کہ ہم سمجھتے ہیں اور گھر کے ٹوٹ کے, نو ڈاؤٹ گھر کے ٹوٹ کے اثر کرتے ہیں, لیکن 100% if there is an infection, فزیشین کو ضرور چیک کروانا چاہیے, کیونکہ وہ اس کی ان پرابلم کو بہتر کر کے بچے کی ایک ہیلدی گروتھ کی طرف لے کے جا سکتا ہے. چاہے وہ انیمیا ہو, خون کی کمی ہو, چاہے وہ اس کے بھوک کی پرابلم ہو, بھوک کا کم لگ رہی ہے, زیادہ لگ رہی ہے, یا اس کا پیٹ زیادہ پھول رہا ہے, یا اس کی ہڈیوں میں پٹھوں میں درد ہے, یا اس کے دانت نکل رہے ہیں, یا اس کو پیچش لگے ہوئے ہیں, یا اس کو سانس کی کوئی پرابلم تو نہیں چل رہی, اس کو الرجی کا ایشوز تو نہیں ہے, سانس کی الرجی ہے, جسم میں کوئی الرجی کا ایشو. تو یہ جب کنسلٹ ہم کرتے ہیں ایک فزیشین سے, تو وہ ان سب چیزوں کو ضرور ایویلویٹ کرتا ہے, اور اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں اور اس کے ٹیسٹ وہ کروا کے دیکھ لیتا ہے, بیس لائن پروٹوکول, CBC, LFT, RFT, اسٹول کمپلیٹ ایگزامینیشن, یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن, تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ جو کہ اس کی برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت لازمی ہے اپ ٹل 5 ایئرس,
اور وہ سب چیزیں نارمل ہو, دین ہی ڈیوائز آؤٹ کہ سر آپ کی انوائرمنٹ کا یا بچے کی جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس کا پرابلم ہے. تھرڈ فیکٹر ڈیلیڈ اسپیچ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو پراپر ایکسپریس نہیں کر پا رہا یا آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. جو یہ اسپیس ہے جسے ہم جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں, وہ ایک ریزن بن سکتی ہے. سو جب ہم نے ان ایشوز کو ڈسکس کیا تو ہمارے پاس ریزننگ میں سب سے پہلے پیتھولوجیکل, یعنی کہ بچے کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا, سب سے پہلے ریزن. سیکنڈ, انوائرمنٹ, اس کے ارد گرد کا ماحول. تھرڈ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اپنے بچے کے ٹینٹرمز جو کہ وہ انوائرمنٹ سے سیکھ رہا ہے یا وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہا ہے یا وہ کسی پرابلم کو جب ایکسپریس نہیں کر پا رہا یا وہ اپنی کم وکیبلری کی وجہ سے بیان نہیں کر پا رہا, وہ ٹینٹرم شو کر رہا ہے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. سو ان چیزوں کو اٹینڈ کرنے سے بچے کی پرورش اچھی ہو جائے گی, ان چیزوں کو بہتر کرنے سے بچے کی گروتھ اچھی ہو جائے گی, اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی, اور اس کی کرینکینس, اریٹیبلٹی, ایگریشن بیہیویئر, اگریسو بیہیویئر اور اس کا چڑچڑاپن بہتر ہو جائے گا. سو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کی پرورش کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے بڑے اپنی ایک اچھی گروتھ کریں, اپنے آپ کو خود ضرور دیکھیں کہ وہ کہاں پہ غلط ہے, جہاں سے بچہ اڈاپٹ کر رہا ہے اس کو بہتر کریں, اور دیکھیں کہ انشاءاللہ 90% پرابلمس ریزالو ہو جائیں گی. جو باقی 10% ایشوز ہیں وہ آپ فزیشین سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں, پیڈیاٹیشین سے بھی لے سکتے ہیں, سائیکالوجسٹ سے بھی لے سکتے ہیں, اور بچوں کا اسکرین ٹائم کم کر کے ان کی روٹین کو ایک ہیلدی روٹین کی طرف لے کے جا کے بہتر کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو ضرور اس ویڈیو سے کچھ پازیٹیو پوائنٹس ملیں گے جس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی ایک ہیلدی گروتھ کر سکتے ہیں, ایک ہیلدی پرورش کر سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور کمنٹ کریں گے تاکہ میں مزید ایک بہتر ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا سکوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.